السلام علیکم سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام قیامت کے 3 منٹ، قسط نمبر 22 آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سپاہی آگے بیان کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یاد کیجئے، کسی ضرورت مند مومن کی مدد کرنا 70 بار حج کرنے سے بہتر ہے۔ میدان محشر میں یہ کام اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ کسی کی مدد کرنے کے فوائد دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب میں اسکول جاتا تھا تو میری زیادہ تر راتیں مسجد میں اور بسیج نامی فورس کے کاموں میں گزرتی تھیں۔ قرآنی نشست اور انجمن کے کام تمام ہونے کے بعد بھی میں وہیں بیٹھ جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی پوری رات وہیں گزارتا اور صبح کو وہیں سے اسکول چلا جایا کرتا تھا۔ ہماری فورس میں ایک نیا نوجوان آیا تھا۔ یہ نہایت خوبصورت اور سادہ مزاج جوان تھا۔ ایک رات میں نے فورس کے کام تمام ہونے کے بعد گھڑی پر نظر کی تو صبح کی اذان میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میرے سارے دوست اپنے اپنے گھر چلے گئے اور میں تلاوت قرآن والے کمرے میں جا کر نماز شب پڑھنے لگا۔ وہ نوجوان بھی اس کمرے میں آیا اور ہانپتا کانپتا آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ جب میں نے نماز تمام کی تو اس سے پوچھا، کیا کوئی بات ہو گئی؟ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے جواب دیا، نہیں کچھ نہیں ہوا۔ تم یہ بتاؤ کہ اس وقت کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا، نماز شب پڑھ رہا ہوں۔ صبح کی نماز سے پہلے نماز شب کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ اس نے کہا، مجھے بھی نماز شب سکھا دو گے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں۔ میں نے اسے نماز شب کی ترتیب بتائی اور وہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھنے لگا، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کسی چیز سے ڈرا ہوا ہے۔ ہم دونوں صبح کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آئے۔ میں نے اس سے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، اگر کوئی مشکل ہو تو مجھے اپنا بھائی سمجھ کر بتا دو۔ جب اس نے میری ہمدردی دیکھی تو جواب دیا، ایک شیطان اور غنڈہ موالی لڑکا مسجد کے باہر کھڑا تھا جو مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اس نے آدھی رات تک میرا انتظار کیا۔ میں اس سے ڈر کر بھاگا اور تمہارے پاس آ گیا۔ یہ میں نے بات سنی، اسے تسلی تشفی دی اور اگلے روز اس شیطان لڑکے سے ملا اور اسے اچھی طرح ڈانٹ پھٹکار کی۔ پھر دوبارہ وہ شیطان لڑکا مسجد کے کسی بھی لڑکے کے پیچھے نہیں آیا، اس نے کسی نمازی کو نہیں بہکایا۔ یہ سادہ مزاج نوجوان بھی ہمارا ہم مزاج ہو گیا اور ہمارے ساتھ مسجد اور بسیج نامی فورس کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا۔ وہ شریف لڑکا آج بھی ہمارا ہمسایہ ہے۔ کچھ مدت بعد میرے دوست نوکری کی تلاش میں پھرنے لگے۔ بعض تو 6 مہینے اور بعض اس سے بھی زیادہ مدت سے نوکری تلاش کر رہے تھے، لیکن نوکری نہیں مل پا رہی تھی۔ مگر مجھے نوکری ملنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، بلکہ 1 ہفتے کے اندر نوکری مل گئی۔ میرے سارے دوست یہ سوچ رہے تھے کہ پارٹی بازی کی وجہ سے مجھے نوکری ملی ہے، لیکن میں نے نامہ اعمال میں تو کچھ اور ہی لکھا پایا۔ نامہ اعمال میں لکھا تھا کہ تمہیں بہت جلدی نوکری اس لیے ملی کہ تم نے اس شریف نوجوان کی مدد کی تھی اور وہ تمہاری مدد صرف خدا کے لیے تھی۔
فرشتے نے کہا یہ تو تمہاری دنیاوی جزا تھی، آخرت کی جزا ابھی باقی ہے۔ اب آخرت کی جزا کیا ہے؟ اپنے 2 قیمتی پل کیجئے فلک میڈیا کے نام، تاکہ اگلی قسط میں سن سکیں۔ کہانی جاری ہے۔